حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف میں حاضر ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یاد دلا دو، جس کا مضمون جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: قرآن کی تلاوت، میرے اہل بیت کی محبت اور اپنے نبی کی محبت۔ تو ہمیں قرآن پاک کی محبت بھی اور اس کی تلاوت بھی سکھانی ہے، اور اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے۔ اہل بیت میں کون کون آتے ہیں یہ بھی بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرے گا وہ آپ کے اہل بیت سے یقیناً محبت کرے گا، آپ کے ہر صحابی سے یقیناً محبت کرے، یعنی آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے وہ محبت کرے گا، کیونکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یوں درود شریف پڑھ کر، کوئی سے خاص تلاوت کر کے آپ ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ اس سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میرے سامنے اس وقت مشکات شریف کی شرح میرات المناجی ہے، جو ایک عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اہل بیت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کی شروحات پر یہ بڑی پیاری کتاب ہمیں دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام علی بھی ہے اور حیدر بھی۔ کرار، حیدر کرار آپ سنتے ہیں، حیدر کرار، حیدر کرار۔ تو کرار کیا؟ کرار یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام جو حیدر ہے یہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ کرار کے معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، تو آپ ہیں حیدر کرار۔ کنیت آپ کی ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے بدن مبارک پر مٹی لگی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، اٹھو یا ابا تراب۔ تو آپ کو یعنی اٹھو اے مٹی والے، تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ کلمہ بہت پسند آیا اور آپ نے اسے اپنی کنیت بنا لیا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت جو کہ عاشق صحابہ اور اہل بیت ہیں، بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں: جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص صحبت میں، یعنی آپ کی پرورش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، یعنی جس کی پرورش ہی آغوش نبوت میں ہوئی ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں جن کی پرورش ہوئی ہو، اور انہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچپن ہی سے مطلب فیضان حاصل کیا ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں۔ پنج تن، 5 بدن۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، 5 پنج تن۔ ان 5 تن میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شامل ہے۔ ایک اور خصوصیت بتاؤں، آپ 4 یار میں بھی شامل، اور وہاں بھی یہ 4 یار ایک طرح سے 5 تن بنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ تو یہ آپ ان 75 میں بھی ہیں، ان 75 میں بھی ہیں، آپ 75 میں بھی ہیں دونوں طرف سے، آپ 4 یار میں بھی آپ شامل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ میرے آقا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں حضور کی امت میں قاسم ولایت آپ ہی ہیں، یعنی ولایت تقسیم کرنے والے آپ ہی ہیں، ہر ولی کو آپ سے فیض ولایت ملتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں آپ کے فضائل، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو فضائل ہیں ریت کے ذروں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ آپ کے فضائل کی صحیح روایات دیگر صحابہ کے فضائل سے زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں یہاں چند آپ کے فضائل پر کچھ حدیثیں بیان کرنے کی میں نے نیت کی ہے کہ روایت میں فرمایا علی نے اس کی قسم جس نے دانہ چیرا اور ہر جان کو پیدا کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عہد فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے نہ بغض رکھے گا مگر منافق، یعنی مجھ سے بغض منافق رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ قربان جاؤں، یعنی حب مولا علی، محبت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بغض علی یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ اللہ، یہ اس حدیث کے تحت یہ بھی میرے آقا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ اور آپ وہ عظیم ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ کریم نے خیبر کو فتح کیا، اور یہ بڑی مشہور حدیث تھی، آپ فاتح خیبر آپ کے نام کے ساتھ ہے، اور آپ نے واقعی خیبر فتح کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کا اعلان بھی فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی پیاری خوشخبری ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کرے گا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دن کوشش کی، عمر فاروق نے بھی کوشش کی، مگر خیبر فتح نہ ہوا۔ تیسرے دن فتح کی بشارت دی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دیا، اور مطلب علم دیا کہ آج آپ فتح کریں گے، اور خوشخبری دی، اور میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے الحمدللہ خیبر فتح کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ اس دن حضرت علی کے ساتھ خیبر کی جنگ میں بھی تھا۔ آپ کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی، جو دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، آپ کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ یہود خیبر کے قلعے سے نکل آئے، سخت جنگ ہوئی۔ ایک یہودی نے آپ کے ایک ہاتھ پر کوئی چیز ماری جس سے ڈھال نیچے گر گئی۔ آپ نے قلعے کا دروازہ اٹھا لیا، میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قلعے کا دروازہ اٹھا لیا اور اس سے ڈھال کی طرح استعمال فرمایا۔ خیبر فتح فرمانے کے بعد اس سے رکھا تو ہم 7 آدمیوں نے، جن میں کہتے ہیں راوی میں بھی شامل تھا، ہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، اٹھانا تو دور کی بات، ہم اس کو ہلا بھی نہ سکے۔ اس دروازے کو میرے آقا مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور ایک روایت کے مطابق دروازہ جو خیبر کا اکھاڑا، مسلمانوں کو اس پر سے اتار دیا، خیبر فتح ہو گیا۔ بعد میں 40 آدمیوں نے اسے اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے، اور ایک روایت میں 70 صحابہ نہ اٹھا سکے۔ تو یہ جو برکت تھی، آپ کی طاقت تھی، آپ کی قوت تھی، اللہ کریم نے آپ کو ایسا، آپ کی شجاعت بہت مشہور ہے۔ اور
اسی میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھیں درد کرتی تھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن جب آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کا درد جاتا رہا. اب سنیے ایک بہت بڑا محبت بھرا اور عشق بھرا مدنی پھول کہ احمد نے حضرت عبد الرحمن ابن یعلا سے روایت کی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گرم کپڑے گرمیوں میں اور ٹھنڈے کپڑے سردی میں پہنتے تھے. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جب حضور نے میری آنکھ میں لعاب لگایا تو ساتھ ہی میں یہ دعا بھی دی الہی علی سے ٹھنڈک و گرمی دور کر دے. اس دن سے مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی. یہ میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی برکتیں ہیں، آپ کے فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں. آپ سے محبت کرنی چاہیے اور میرے آقا مولا علی سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. واہ، من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں. واہ کیا خوبصورت حدیث ہے. یا مطلب کہ مددگار علی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے کہ مددگار ہو. کتنی خوبصورت بات یہاں بیان کی کہ اس سے جو مسئلے ظاہر ہوئے، ایک یہ کہ مصیبت میں یا علی مدد کہنا یہ بھی جائز ہے. آپ کو تو ویسے ہی کہا گیا کہ مطلب کہ جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، اور علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں. اچھا، پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ کو مولا علی کہنا جائز ہے کہ آپ ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس سے میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مزید محبت ہمارے دل میں پیدا ہو اور پیار پیدا ہو. آپ کو اللہ نے بڑا درجہ، بڑا مقام عطا فرمایا. ایک اور حدیث سنیے، بڑی خوبصورت، بڑی عشق بری، بڑی محبت بری حدیث ہے یہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا. کیا وہ بھائی چارہ تھا؟ اس طرح کے مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا کہ فلاں مہاجر فلاں انصار کے بھائی ہیں، فلاں فلاں کے ہر ایک دوسرے کے مال میں بھائی، وہ اس میں بھائی کر دیا اور مال میں برابر کا حصے دار بھی کیا. اور پھر یہ کہ یہ جو حکم تھا، یہ جو معاملہ تھا، یہ جو آیت وراثت آئی، آیت میراث، اس سے وہ منسوخ ہو گیا تھا. خیر، انصار نے اپنا آدھا مال بخوشی اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور بڑی بے مثال بھائی چارے کی وہ ایک صورت سامنے آئی. اچھا، تو آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا. ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. تو اس پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے. ان کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی. ہاں، وہ آنسو کیوں تھے؟ عرض کی آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ کرا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. ہائے ہائے ہائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دین اور دنیا میں میرے بھائی ہو. کمال ہے. یعنی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی انصاری کا بھائی نہ بنایا، میں رہ گیا. فرمایا یعنی تم رشتے میں بھی میرے چچا زاد بھائی ہو، اور اب اس عقد اور بھائی چارہ جو ہوا ہے اس میں بھی تم کو اپنا بھائی بنایا اور دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا. سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے. ایک بات بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ضرور فرمایا کہ بھائی والا معاملہ، مگر کبھی ہم نے پڑھا سنا نہیں کہ مولا علی نے کبھی کہا ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے جب بھی کہا یا رسول اللہ کا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. البرز روایتیں کتنی خوبصورت روایت ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے. سبحان اللہ، قربان جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان و عظمت پر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا. کتنی زبردست معیار ہے. یعنی سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ ایمان کی کسوٹی ہیں. جو اپنے ایمان کی تحقیق کرنا چاہے کہ وہ مومن، کہ میں مومن ہوں یا منافق، وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں غور کرے کہ مجھے ان سرکار سے کتنی محبت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کامل محبت عطا فرمائے. میں نے چند حدیثیں میں نے آپ کو حدیث کی کتاب ہے میرات المناجی، تو اس سے میں نے آپ کو چند حدیثیں اور اس کے تحت پوری شرح نہیں بیان کی، تھوڑی شرح کہیں سے میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی. ہم ان کا ذکر خیر کریں اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، آپ کے بہت سارے فضائل ہیں. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر میری آقا زادی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی انہی سے ہوا. کتنے بڑے بڑے لوگ اس وقت عرب کی دنیا میں تھے، اس شہر میں تھے، مگر انتخاب کس کا ہوا؟ خاتون جنت کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. ان کے نکاح کا تو معاملہ ہی الگ ہے، ان کے نکاح کا تو بیان ہی الگ ہے، ان کے نکاح کی تو خصوصیات ہی الگ ہیں. اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنے دو عظیم شہزادے دی، امام حسن امام حسین. نام ہی کتنے میٹھے ہیں. میرے آقا زادی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنا میٹھا، مولا علی کا نام کتنا میٹھا، ان کے شہزادے امام حسن امام حسین کا نام کتنا میٹھا نام ہے. دل میں رس گل جاتا ہے. یعنی میں اپنا بتاؤں میرے میٹھے پیارے صاحب، بچپن سے ہی یعنی ہم نے جس گھر میں ہوش سنبھالا ہے نا، جس ماحول میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے شروع سے ہی ان کے ذکر سنے، اہل بیت کے ذکر، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذکر، حسن کریمین کے ذکر، محرم کے دنوں میں نیازیں کرنا، امام حسن کا ذکر کرنا، امام حسن پر بچوں کے ہمارے نام رکھنا، حسین پر نام رکھنا. یہ شروع سے ہمارے گھر میں یہ ماحول میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. پھر اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، جس نے سمجھے کہ اس جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگا دیے اللہ کی رحمت سے. شروع سے ہی مولا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، بس مولا علی کے ترانے ان کا ذکر ہمارے گھروں میں، ہمارے بچپن سے ہی جب سے ہم نے ہمارے کانوں میں ان کے ذکر کی مٹھاس اور ہمارے دلوں میں ان کے ذکر کی مٹھاس ڈالی گئی ہے. اتنا مطلب کہ الحمدللہ ان سے الفت و محبت اور پیار الحمدللہ شروع سے ہمارے گھر میں نیاز ہوتی تھی. یعنی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا، ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا. ان کے لیے نیازیں ہوں، ان کا ذکر ہو، اور جناب ان کے مزارات کا ذکر ہو تو ان کے مزارات کی تصویر بتائی جائے. اور جب کربلا کا وقت ہو محرم الحرام کا تو خاص طور پہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے. ہمارے گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کے لیے مطلب نیاز ہوتی رہے. یہ ساری چیزیں تھیں. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا کلی، زہرا کہتے بھی کلی کو ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کتنا پیارا گھرانہ تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس گھرانے میں تشریف لے جانا، کبھی پوچھنا کیا ہے علی کہاں ہیں تو علی وہاں ہیں تو وہاں چلے جاتے تھے. بیٹی سے محبت، بیٹی کے بچوں سے محبت، ان کے شہزادوں سے محبت، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. جو ان سے محبت کرنے کے فضائل الگ ہیں. خاتون جنت سے محبت کرنے کے فضائل الگ ہیں. مولا علی سے محبت کرنے کے فضائل الگ ہیں. سبحان اللہ. عطرت
کشتی ہے، یہ عطرت ہے، یہ ان میں بیٹھ کر بندہ منزل کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائے، اور یہ کشتی، یہ محبت ہمیں منزل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہدایت کے تارے بیان کر دیا۔ ہدایت کے تارے یعنی صحابہ کرام یہ ہدایت کے تارے ہیں، ان کی پیروی کرنے سے راستے ملتے ہیں، صحیح راستہ ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے ہدایت کے جو تارے ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں، انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بنے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبتوں میں جینا اور ان کی محبتوں میں مرنا نصیب فرمائے، ان کی چاہتوں میں جینا، ان کی چاہتوں میں مرنا نصیب فرمائے۔ ہمارے روئیں روئیں میں اہل بیت کی محبت کہ بس سوتے پھٹتے رہیں، اور بس ہم ان کے جب تک جئیں ان کے تذکرے کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبتوں کے اور برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ حی علی الفلاح، مرحبا۔ اللہ کے نیک بندوں کو چن لیا جاتا ہے عمران بھائی، تو ان کی برکتیں، رحمتیں کیا زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، یہ بھی مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ ان کی برکتیں جب ہمیں ان کے نیک اس طرح کی چیزیں جب بندے کو نصیب ہوتی تو اس کو ایک راہ راست نصیب ہوتا ہے، اور اچھے راستے پر چلنا نصیب ہوتا ہے، عبادت نصیب ہوتی ہے، محبت الہی نصیب ہوتی ہے، محبت رسول نصیب ہوتی ہے، دین کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ فائدے ہی فائدے ہیں ان کی زندگی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو اس میں نقصان کا تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عمران بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حي على الفلاح